بانیان مجلس کے مرحومین آغا سید عیسیٰ ابن آغا سید عباس شوستری اور مولانا جاوید بلگرامی کی روح کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات. اذان محترم، شب جمعہ بھی ہے، لیلۃ الدعاء، اور وہ رات کے جسے زمانے کے امام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے. آج کی رات کی ایک اور مناسبت امام حسین علیہ السلام کا اسی دن احرام حج کو عمرہ میں تبدیل کرنا اور مکہ سے روانہ ہو جانا. عزیزان محترم، آقا ابا عبداللہ الحسین وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے دین خدا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا.
اور نواسہ رسول ہوتے ہوئے بھی وہ محبت علیکم الصلاۃ والسلام کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام اور آقا رسول خدا کے درمیان تھی، اس کے دونوں پہلو اپنی جگہ پر موجود، نانا و نواسے کا بھی رشتہ اور نبوت و امامت کا بھی رشتہ. اور یہی وجہ تھی کہ کبھی رسول اکرم اپنے اس نواسے، اپنے اس جگر کے ٹکڑے جب پشت پر تشریف لے آتے ہیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے رسول اکرم کا. اور یہ بارہا سنتے ہی رہتے ہیں منبر سے آپ افراد کے، یہ جو رسول کا سجدہ طویل ہوا تھا، یہ نانا کا سجدہ نواسے کے لیے نہیں بلکہ نبوت نے امامت کے لیے توقف اختیار کیا تھا. اور بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو، جب بھی حسین کے معاملہ ہو، مجھے محمد کی سیرت ضرور دیکھ لینا. تو کہیں پر سواری بنتے ہیں، سوار کراتے ہیں اپنے اس بیٹے کو اپنی پشت پر، ایک جانب حسن مجتبی ہے تو دوسری جانب حسین ہے، اور زلفوں کو رسالت ماپ کی تھاما ہوا ہے. دیکھنے والے یہ کہتے ہیں رسول کو مخاطب کر کر کہ یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے، یعنی کہ آپ رسول اکرم اپنی پشت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں یہ بھی تو دیکھ لو کہ سوار کتنے بہترین ہیں. سوار حسن حسین جیسے وہ محافظان دین کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج دین ہم تک نہ پہنچتا، خدا کا نام لیوا نہ ہوتا، رسول کو کوئی یاد نہ کرتا، اذان میں شہادت نبوت محمد مصطفیٰ نہ ہوتی. تو کبھی مسجد نبوی کے اندر منبر پر تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے جب دیکھا کہ آقا حسین مسجد میں داخل ہو چکے تھے، اب کمسن نواسہ منبر کی جانب تشریف لا رہا تھا. رسول خدا اس وقت تو اپنے خطبے میں مشغول ہیں، مگر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب آقا حسین کا دامن الجھا مسجد نبوی کے اندر، ایک مرتبہ آقا حسین زمین پر آتے ہیں، رسول اکرم منبر پر اپنا خطبہ روکتے ہیں، نیچے تشریف لے کر آتے ہیں، پہلے حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، منبر پر دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، اپنی گود میں حسین کو بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کرتے ہیں. یہ کیا تھا؟ اور اس کے بعد مجھے نہیں معلوم اس سے پہلے رسالت مآب کا کیا عنوان تھا خطبے کا، مگر جب رسالت کی گود میں امامت تشریف فرما ہو گئی تو پھر آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا عنوان حسین ابن علی ابن ابی طالب ہو گیا. اب رسول فرمانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اسے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ یہ حسین ابن علی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اکرم علم نبوت سے وہ سارے کے سارے واقعات جانتے تھے کہ جو پیش آنے والے تھے، اسی لیے ہر موقع پر، ہر منزل پر رکا کرتے تھے، حسین کا تعارف اپنی زبان سے فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھ لو یہی حسین ہے، اس کا خیال رکھنا، اس سے غافل نہ رہنا، اس کی اطاعت کرنا. اور یہی وجہ تھی کہ آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین.
حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ آقا ختمی مرتبت نے فقط اس قسم کا جملہ آقا حسین کے لیے فرمایا ہے یا دیگر ذوات مقدسات میں سے بھی اور ایسی ذوات ہیں کہ جن کے لیے منیت کی منزل کو اپنی زبان سے دہرایا؟ تو جواب یہ ہے کہ رسول نے کچھ ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر اسی قسم کا جملہ ذات بابرکت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ارشاد فرمایا اور کہا کہ علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین۔ مگر جب مولا کائنات اور امام حسن کو اپنا کہنا چاہتے ہیں تو انداز یہ اختیار کر رہے ہیں، یہاں پر حسین منی کہا، وہاں پر علی منی کہا، حسن منی بھی کہا، مگر یہاں پر جب باری آئی اپنی نسبت اس شخصیت کی طرف دینے کی تو یہاں پر نام حسین تو پکارا، کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، مگر جب علی مرتضیٰ کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تو نام علی نہ لیا، ضمیر پلٹا دی، انا منہ، حسن منی وانا منہ۔ اس کا کیا راز ہے؟ حسین مجھ سے ہے یعنی کہ ذات حسین میں اور اس کی بقا میں میرا کردار ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بقا میں، ذات حسن مجتبیٰ کی بقا و استمرار و استقلال میں میری ذات کار فرما ہے، میری ذات کا کردار ہے اور میرے نام کا بھی کردار ہے، اسی لیے نام بھی لیا۔ مگر جب آقا حسین کی باری آتی ہے، جب آقا علی مرتضیٰ کی باری آتی ہے اور اپنی بقا کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ ذات علی کا کردار تو ہے مگر نام علی نہ لیا۔ حسن مجتبیٰ ذات کا کردار موجود ہے مگر جب آقا حسین کا نام لیا گیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کہہ دیا، یہ نہ کہا انا من ہو، بتلا دیا رسول اکرم نے آنے والے اے مسلمانوں قیامت تک جان لو کہ قیامت تک آنے والے مومنین اور مسلمین اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ بقاء محمد میں ذات حسین کا بھی کردار ہے، نام حسین کا بھی کردار ہے۔ جب تک نام حسین باقی رہے گا، نام محمد مصطفیٰ پکارا جاتا رہے گا، کوئی بھلائے گا نہیں۔ نام محمد مصطفیٰ، حسین کا نام جب تک لیا جاتا رہے گا تب تک محمد مصطفیٰ کو بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ اور ماجرا کیا تھا؟ آقا حسین نے اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت محسوس کیوں کی؟ ہمارے سامنے ایسے مراحل آئے ہیں کہ جب ہمارے امام نے صلح کے راستے کو جب بہترین راستہ سمجھا، علم امامت کی روشنی میں، نظام الہی کی روشنی میں اسے اختیار کیا۔ آقا علی مرتضیٰ نے اپنی امامت کے دور میں جس راستے کو بہترین راستہ گردانہ اسے استعمال کیا اور اس پر چلے۔ آقا حسین کے دور میں کیا تھے؟ دیکھیے مولا علیہ السلام خود فرما چکے ہیں کہ یزید شارب الخمر، مولن الفسق، قاتل النفس المحرمہ، مثلی لا یبایع مثلا۔ آقا حسین نے فقط اس
اس معاملے میں اور اس مرحلے میں فقط اپنا نام نہ لیا، کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ مرحلہ فقط و فقط حسین کا تھا، بلکہ یہاں پر آقا حسین علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یزید معلن الفسق ہے، قاتل نفس محرمہ ہے، شارب الخمر ہے، اتنا اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، حرام مشروب کا پینے والا ہے، بے گناہ نفس کا قاتل ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، قیامت تک آنے والا کوئی حسینی ایسا نہیں ہوگا کہ جو یزیدی کی بیعت کرے یا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ فقط قربانی حسین کی نہیں تھی، آنے والے ہر وہ حسینی کے لیے مولا نے ایک راستے کو معین کر دیا کہ جب تمہارے سامنے باطل کمر اکڑا کر کھڑا ہو جائے تو پھر مجھ حسین ابن علی کو یاد کر لینا، اور وہ اس لیے کہ آقا حسین کے لیے جو ممکن تھا نہ دینا حسین نے دے ڈالا، خدا کی راہ میں اس کے دین کو بچانے کے لیے، رسول کی رسالت کو بچانے کے لیے، توحید الہی کو بچانے کے لیے، نظام امامت کو بچانے کے لیے آقا حسین کے لیے جو ممکن تھا دے ڈالا، کچھ نہ رکھا۔ اور پھر اس کا صلہ خدا تعالیٰ کی جانب سے بھی یہ ملا، حسین کے پاس جو تھا حسین نے خدا کے حوالے کر دیا، اب قیامت تک جو خدا کا ہے وہ حسین کا ہے۔ اور اب انشاءاللہ 2 دن کے بعد، کل ہی رات میں انشاءاللہ کہ جب شب عرفہ کی، لیلۃ العرفہ کی مناسبت سے اعمال کا انعقاد کیا جائے گا، فضیلت کا بیان آئے گا کہ جس سے انشاءاللہ آپ تمام مومنین بھی مطلع ہوں گے۔ فضیلت ہے روز عرفہ، حجاج ساری دنیا سے عازمین حج تشریف لے کر گئے ہیں عرفہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر، خیموں تلے سخت موسم میں 2 کپڑے اپنے تن پر سجا کر حج کو انجام دے رہے ہیں، اس کی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے دعا و استغفار و مناجات و خضوع و خشوع میں مشغول ہیں، مگر خدا جب اجر دینے کی باری آتی ہے تو یہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو اے عرفات کے میدان میں بیٹھے ہوئے حاجیوں، میں جب خدا اپنی رحمت کو نازل کروں گا تو پہلے کربلا معلیٰ میں میرے دین کے محافظ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جو آیا ہے، میری رحمت پہلے اس پر پڑے گی اور اس کے بعد میدان عرفہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف آئے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں وہ خدا کے گھر کا حج، کعبے کا حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور جو کربلا میں سویا ہوا ہے وہ محافظ کعبہ جگر گوشہ رسول حسین ابن علی ہے۔ تو کعبہ کی منزل اور ہے، محافظ کعبہ کا مرتبہ اور ہے۔ اسی لیے رسول اکرم سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فولی وجہک قبلۃ ترضاها، یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، اب آپ اپنے وجہ مبارک کو، اب آپ عبادتوں کے سلسلے میں اپنے قبلے کو اس جانب قرار دیجئے کہ جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی پسند ہے۔ وہ قبلہ کے جو رسول اکرم کی پسند تھا
اور اس کا انداز یہ تھا کہ جب ابھی قبلہ کعبہ کی طرف مڑا نہیں تھا تو معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم جب غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے تو اپنے آپ کو ایسی جگہ تشخیص دے کر اس ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا کرتے تھے کہ جہاں سے رخ رسول اکرم کا بیت المقدس کی جانب بھی ہو اور خانہ خدا کی طرف بھی ہو. اپنے اور بیت المقدس کے درمیان میں خانہ کعبہ کو قرار دیا کرتے تھے. آج بھی وہ افراد کے جو تشریف لے جاتے ہیں مکہ مکرمہ اور پھر اگر انہیں کوئی ایسا موقع فراہم ہو جاتا ہے کہ وہ تشریف لے جا پاتے ہیں غار حرا کی زیارت کے لیے تو وہ اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں اور انہیں بتلایا بھی جاتا ہے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے رخ کیا جائے کعبے کی جانب تو انسان کا رخ کعبے کی طرف بھی ہوتا ہے, بیت المقدس کی جانب بھی ہوتا ہے. مگر جو مرحلہ یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کے دل کی خواہش خانہ کعبہ اور وہ کہ جو رسول کا دل ہے حسین ابن علی وہ مدفون ہے کربلا میں. عزیزو, بات ہماری ادھوری نہ رہ جائے. آقا حسین نے قربانی پیش کرنے کی ضرورت کیوں سمجھی؟ مدینہ سے روانہ ہو چکے 28 رجب کو آقا مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں. قبر نبی تھرا جاتی ہے. ماں کی لحد پر جا کر کس انداز سے رخصت ہوتے ہیں آقا حسین. انتہائی دردناک کیفیت. آقا حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہ تھا. نانے کا شہر, مادر گرامی کی قبر مطہر, بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر مبارک, مگر چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو قبر رسول پر گرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں نانا اب مدینہ تیرے حسین کے رہنے کے قابل نہ رہا. وائے ہو ان افراد پر کہ جس کی وجہ سے نواز ہے رسول کو اپنے نانا کو چھوڑ کر جانا پڑا. کیا حسین کے دل پر یہ صدمہ ہلکا گزرا ہوگا؟ مگر آقا چلے ہیں اور ذہن میں یہی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سازشی تدبیر کو اپنا کر میری جان لے لی جائے اور میری جان لینے والا خود میرے جنازے پر آ کر آنسو بہائے. آقا حسین نے کہا کہ جب تک میں دین کو بچا نہ لوں گا, نانا سے کیے وعدے کو پورا نہ کر لوں گا, میں اپنی جان دینے والا نہیں ہوں اتنی آسانی کے ساتھ. آقا چلے مدینہ سے, عازم سفر مکہ مکرمہ ہوئے. مکہ پہنچے تھے, وہاں پر بھی جب مکہ سے روانگی کی باری آئی اور وہ منزل آئی تو اس کا سبب یہ تھا کہ احرام کے لباس کے اندر جامع احرام میں ملبوس افراد آئے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کر دیں, ان کی جان لے لیں. آقا حسین کو جب یہ اطلاع ملی تو آقا نے کہا عباس اب حج عمرے میں تبدیل ہو جائے گا. حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور بس یہ وہ مرحلہ تھا کہ اب یہاں سے آقا ایک نئے سفر کی جانب ہے. مگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر, اور ارادہ بھی یہ تھا کہ وہ الفاظ کے جو امام حسین علیہ السلام کے با وفا ترین صحابی, وفا کے پیکر
ابو الفضل العباس علیہ السلام، علی کا لال، ام البنین کا لخت جگر، وہ الفاظ کے جو آقا عباس نے اپنی زبان سے ادا کیے، کس لیے؟ اپنے آقا حسین کا تعارف کرانے کے لیے انہیں ادا کیا جائے۔ تشریف لے جاتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر، اور جانے کے بعد ایک انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا عباس علیہ السلام کو ہم نے فقط و فقط شجاعت کے دائرے کے اندر محصور کر کے رکھ دیا، ورنہ اگر فقیہ دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو، اگر ادیب دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھو، اگر فصاحت و بلاغت کے جواہر کو دیکھنا ہے تو علی کے بیٹے کے پاس آؤ، عباس کی فصاحت و بلاغت کو تو دیکھو۔ وہ عظیم صحابی کے جو وہ عظیم وفا کا پیکر، شہنشاہ وفا، آقا حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی، کلمہ استرجا پڑھتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھ لیا۔ جانتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے، یہ وہ حجت خدا ہے کہ ان کے زبان سے الفاظ ادا ہو جانا ہمارے لیے حرف آخر ہے، حکم خدا ہے۔ آقا عباس علیہ السلام اب تشریف لے جاتے ہیں، وارث کعبہ کے بیٹے ہیں، مولود کعبہ کے بیٹے ہیں۔ تعجب نہ کیجئے گا کہ اگر عباس کعبے کی چھت پر تشریف لے جا کر فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرما دے تو حق ہے مولا عباس کا کہ جس کے بابا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہو، اس سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اور جو کعبے کو بچانے والے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت لقدوم ابی ہے۔ آقا حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ یاد رکھیے گا کہ آقا حسین کی حمایت میں آقا عباس نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ آقا حسین کا تعارف کرانے کے لیے ان تمام افراد کے سامنے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد، مختلف نظریے رکھنے والے مسلمان، سارے کے سارے جس جگہ پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں، مکہ مکرمہ خانہ خدا، ہر قسم کی سوچ رکھنے والا مسلمان وہاں پر موجود ہے۔ اتمام حجت کا ایک باب اتمام کو پہنچ رہا ہے۔ آقا عباس یہ کہتے جا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت لقدوم ابی ہے۔ خدا کی حمد و ثنا ہو اس لیے وہ خدا کے جس نے اس گھر کو مشرف اور سعادت مند قرار دیا، میرے اس آقا حسین ابن علی کے بابا کی قدموں کی برکت میں۔ آقا حسین کے بابا علی مرتضیٰ کے قدموں کی برکت تھی کہ اس کعبہ کو شرف حاصل ہو گیا۔ اور کیوں، کیا ہوا کیا؟ اگلے جملے میں، من کانا فی الامس بیتن فاصبح قبلتن، کل تک کہ جب تک حسین کے بابا نہ آئے تھے کعبے میں، تب تک یہ تو ایک گھر تھا، جب علی ابن ابی طالب ہو گئے تو یہ قبلہ بن گیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آقا عباس یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میرے بابا کی ولادت گاہ ہے، مگر کہا میرے آقا حسین کے بابا۔ اللہ اکبر، کمال خضوع، کمال خشوع دیکھیے، کمال انکساری۔ کیا سمجھتے ہیں؟ آقا عباس نے اپنی ماں ام البنین کی نصیحتوں کو بھلا دیا تھا؟ عباس کبھی حسین کو نام لینا تو دور، بھائی کہہ کر نہ بلانا، جب بھی بلانا آقا کہہ کر پکارنا، جب بھی پکارنا آقا خادم حاضر ہے۔ آقا حسین مولا عباس علیہ السلام فرماتے،
ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاسقو فاجرو، اتصدون طریق البیت لامام بررہ، کہ تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اس ہستی کا راستہ کعبے کی بابت تنگ کر رہے ہو کہ جو امام برحق ہے؟ امام برحق کا راستہ کعبے کی طرف جاتے ہوئے روک رہے ہو؟ من ہوا احق بہ من سائر البریہ، ان سے بڑا حقدار کعبہ اور کون ہوگا؟ آقا عباس کے جملوں پر آپ نے توجہ فرمائی کہ کیا فرما رہے مولا؟ ایھا الکفرۃ الفجرہ، یہاں پر تو سارے حاجی ہیں، یہاں پر تو سارے لباس احرام میں ہیں، کفر و فسق و فجور کا کیا تصور ہے؟ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تمہارے باطل ارادوں کی خبر نہیں ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو فقط احرام پہن کر کعبے کے چکر لگا لینا تمہیں مسلمان و مومن نہیں بنائے گا جب تک دل میں حب علی ابن ابی طالب نہیں ہوگی، نہ یہ احرام تمہیں مومن بنا سکتا ہے، نہ کعبے کا حج کرنا تمہیں کوئی فائدہ دلا سکتا ہے۔ کرتے رہو جتنے حج کرنا ہے، پڑھتے رہو جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، دیتے رہو خدا کی راہ میں کوہ احد کے برابر سونا و چاندی زکوٰۃ میں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے کرتے مر جاؤ، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ جنت کی خوشبو تمہارے مشام کے قریب سے بھی نہیں گزرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دروازہ کہ جس دروازے کو جنت الفردوس کا دروازہ کہا جاتا ہے، اگر اس کی کوئی چابی ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تم حسین کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو، من ہوا احق بہ من سائر البریہ ومن ہوا ادنا بہ، ان سے زیادہ حقدار اور کون ہوگا؟ ومن ہوا ادنا بہ، اس کعبے سے زیادہ قریب تر اور کون ہوگا؟ یاد رکھو اگر کعبے کا کوئی حقدار ہے تو وہ بھی میرے آقا حسین ہے، اور جو کعبے سے قریب ترین ہے وہ بھی یہی میرے آقا ہے۔ اور کیوں ہے ایسا؟ قریب ترین بھی یہی، حقدار ترین بھی یہی، کیوں؟ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ، اس لیے کہ ساری کائنات کے مسلمان آدم سے لے کر قیامت تک یہاں پر آتے ہیں اور وہ خود آ کر حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، مگر یہ حجر اسود جس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے وہ یہ میرا آقا حسین ابن علی ہے۔ حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، حسین علیہ السلام سے تبرک پاتا ہے۔ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ، آقا یہاں پر کعبے کی فضیلت، آقا حسین کا تعارف، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس وقت میں نرگہ اعدا میں کھڑا ہوا،
مولا عباس علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ. پھر آقا فرماتے ہیں، ایک بار سارے مل کر درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد. انظروا ثم انظروا، کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا یا تم دیکھنا نہیں چاہ رہے؟ انظروا ثم انظروا من ہوا شارب الخمر ومن ہوا صاحب الحوض والکوثر. علی کا لال یہ فرما رہا ہے کہ اپنی دل کی آنکھوں کو کھولو اور یہ دیکھو کہ شارب الخمر کون ہے اور صاحب حوض کوثر کون ہے، یعنی کہ شراب کے جام پینے والا کون ہے، حوض کوثر کے جام کو پلانے والا کون ہے. تمہیں نظر نہیں آتا یہ کون ہے؟ ومن ہوا فی بیتہ التطہیر والآیات، ومن ہوا فی بیتہ اللہوات والدنسات، اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کون سا گھر ہے، وہ کون سا گھرانہ ہے کہ جس میں آیات نازل ہوئی، کہ جس میں جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتا رہا. اور وہ کون سا گھر ہے کہ جسے خدا نے صاحب تطہیر قرار دیا ہے، تمام رجز کو اس گھر سے دور رکھا ہے. اور تم تمیز نہیں کر پا رہے رجس اور تطہیر، دنس اور پاکیزگی کے درمیان. یہ وہ گھر ہے کہ جن میں آیتیں، تطہیر، پاکیزگی، اور یہ وہ گھر ہے کہ جس میں نجاستیں ہیں، ناپاکی ہے، لہو و لعب ہے. دنس وہ اصطلاح ہے جو شامل کر رہی ہے اپنے اندر بہت ساری مختلف ناپاکیوں کو اور نجاسات کو. دنس کے اندر وہ نجاست بھی شامل ہے کہ جو بدن کی نجاست ہے، اور دنس سے مراد وہ نجاست بھی ہے کہ جو نسل کی نجاست ہے. آقا نے اس ایک لفظ کے اندر بتلا دیا کہ دیکھو پاک، طیب و طاہر نسل، حسب، نسب کا مالک کون ہے، اور ناپاکیوں کی وراثت لیا ہوا کون بیٹھا ہوا ہے. الدنسات قد وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہا القریش. اور یاد رکھو کہ تم ایک ایسی غلطی میں گرفتار ہو گئے ہو، ایک ایسی غلطی کے ارتکاب کا ارادہ رکھتے ہو کہ جس غلطی کے مرتکب قریش ہوئے. لأنہم، کیوں؟ اس لیے لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ارادہ کیا قتل رسول خدا کا. وَأَرَدْتُمْ قتل ابن بنت رسول اللہ، انہوں نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا، تمہیں رسول کی بیٹی کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیا. آقا متوجہ بھی کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم اس غلطی کی طرف گامزن ہو، اس غلطی کا ارتکاب کرنے جا رہے ہو. وَلَوْلَا مَشِيَّةُ الْمَوْلَايَ، فلا فرماتے ہیں کہ اگر میرے مولا کی مشیت، وَلَوْلَا مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً بِمَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اگر یاد رکھو ایوہ الکفرۃ الفجرہ سے کہہ رہے ہیں جو صاحبان ایمان، متقی اور پرہیزگار حاجی ہیں، انہیں مخاطب نہیں کیا. یاد رکھو اگر میرے مولا حسین کی مشیت جبلت مشیت الہی کے ہم آہنگ نہ ہوتی، لوقعتم،
لوقعت علیکم کالصقر الغضبان علی عصافیر الطیران. یاد رکھو کہ میں تم پر اس غضبناک باز کی طرح سے حملہ کرتا کہ پھر بچنے کا کوئی امکان نہ تھا. آقا عباسی فرما رہے ہیں کہ بس مجھے مولا کی اگر اجازت مل جاتی. یہ جملہ نہیں کہا مولا نے کہ مجھے اجازت مل جاتی. مولا نے فرمایا کہ اگر میرے مولا کی مشیت یعنی کہ میرے مولا کی مرضی الہی کے ہم آہنگ اور اس کے مطابق نہ ہوتی تو میں تم پر اس طرح کی بجلی بن کر ٹوٹتا کہ تم سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو جاتے. کوئی شک ہے کسی کو؟ اور مولا نے جہاں پر یہ کعبے کے حوالے سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے حوالے سے فرمایا، وہیں پر آقا نے ایک جملہ اور فرمایا، وَلَوْلَا حِكَمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَوَامِرَهُ الْعَلِيَّةِ وَإِخْتِيَارَهُ الْبَرِيَّةِ. اگر خدا کا حکم کار فرما نہ ہوتا اور اگر اس کا امر نہ ہوتا اور اگر اس نے اس امر کو اختیار نہ کر لیا ہوتا یا اگر الفاظ کو تبدیل کر کے یہ کہا جائے کہ اگر احکام اسلامی توقیفیہ نہ ہوتے لَطَارَتِ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يُمْسِي لَدَيْهِ، تو پھر کعبہ انتظار نہ کرتا، اڑتا ہوا در حسین پر پہنچ جاتا اس سے پہلے کہ حسین چل کر کعبے کے پاس آتا. لَطَارَتِ الْبَيْتُ إِلَيْهِ. انسیت کو دیکھیے، حسین اور کعبے میں کیا انسیت ہے. نور خدا حسین ابن علی. قد وقعتم فی غلطة التي وقعت فيها القریش لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ واردتم قتل ابن بنت رسول اللہ ولا يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا. مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ رسول کو قتل کر دے جب تک علی ابن ابی طالب تھے، رسول کا سایہ بن کر رہتے تھے. کسی میں ہمت نہ تھی کہ بڑھ کر رسول کو قتل کر دے. ولا يمكن، آخری جملہ، ولا يمكن لہم، ان کے لیے، ما دام امیر المؤمنین حیا، ان کے لیے ممکن نہ ہوا جب تک کہ علی ابن ابی طالب موجود تھے. اب عباس کا جملہ سنیں گے عزیزو، ولا يمكن لكم قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا. اور یاد رکھو تمہارے لیے حسین کو قتل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک میں عباس علی کا لال زندہ ہوں. آقا عباس بچپن سے لے کر یہی تربیت کروائی گئی کہ عباس دیکھو تمہیں کربلا میں حسین کے کام آنا ہے. شاید اس سے بھی بڑھ کر ایک جملہ کہہ دیا جانا چاہیے کہ ساری کائنات جس در پر آ کر اپنی حاجتوں کو پورا کروائے اور خدا سے کچھ مانگنے کے لیے جسے اپنا سفارشی بنائے، جسے اپنا وسیلہ بنائے، علی ابن ابی طالب. اور وہ علی اگر خدا سے کسی کو طلب کرے اپنے لیے تو وہ عباس. ساری دنیا جس سے مانگے وہ علی، اور علی جس سے مانگے وہ عباس علیہ السلام. مولا جب سے دنیا میں تشریف لے کر آئے تھے، مولا کائنات نے دعا ہی یہ کی تھی کہ جس طرح سے میں رسول کا جانشین ہوں، مجھے اپنے بیٹے حسین کا ایک جانشین اے خدا عطا فرما.
اور وہ مقدمہ سارا کا سارا کہ جو مولا کائنات نے جناب عقیل کو بلا کر طے کیا کہ جس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں بیان کیا جائے گا، ضمن شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام، مولا شروع ہی سے عباس کو اسی طرح سے کہ جس طرح سے خود علی رسول کا سایہ تھے، عباس کو حسین کا سایہ بنایا ہے۔ اور وقت رخصت اپنی تمام اولاد کو بلانے کے بعد سب کا ہاتھ اس وقت کے زمانے کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیا، مگر جب عباس کی باری آئی اور وہ باری بی بی ام البنین کے آنسوؤں کے ساتھ آئی، آقا میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو تم وہ نہیں جانتی کہ جو میں جانتا ہوں، وہ نہیں دیکھ رہی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حسین کو آگے بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا اور کہا عباس میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا۔ اور آقا عباس کی ہیبت تھی، چونکہ گزارش بھی یہ ہے کہ آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہی کے مصائب کو پڑھا جائے، تو اب مولا عباس علیہ السلام تمام کی تمام نصیحتیں والدہ گرامی کے ذریعے سے، بابا علی مرتضیٰ کے ذریعے سے ہر کسی نے یہ سمجھایا تھا عباس کل کربلا میں حسین کے کام آنا ہے، مگر جب کربلا برپا ہوئی ہے اور وہ شخص کے جسے جنگ کی اجازت نہ ملی وہی تھے عباس علمدار، علمدار لشکر حسینی ہے، علمدار لشکر حسینی ہے، اور ایسے علمدار ہیں کہ ڈھارس ہے اہل حرم کی، وہ تمام کی تمام بیبیاں کہ جن پر آس ٹکی ہوئی ہے وہ عباس ہے، تمام اہل حرم کی آس عباس ہے، سکینہ کا چچا عباس ہے، حسین کے لشکر کا سپہ سالار عباس ہیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب قاسم جا چکے، اکبر کام آ چکے، اون و محمد قربان ہو چکے، اور خیام حسینی میں کوہرام بڑھتا ہی چلا گیا، اور ہر ایک جب رخصت ہوتا ہے تو عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی خیام حسینی میں، ایک ایک جب شہید رخصت ہوا کرتا تھا خود ایک مصیبت ہے، مصائب کا ایک حصہ ہے خاص۔ آقا عباس بچوں کی پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے بچے پیاس میں اضافے کو محسوس کر رہے ہیں، شدت پیاس کو محسوس کرتے جاتے ہیں، اتنی ہی تیزی کے ساتھ ان بچوں کی العطش کی صدائیں بھی بلند ہو رہی تھی، اور عباس کی کانوں میں وہ صدائیں العطش پڑ رہی تھی۔ عباس علیہ السلام وہ عباس کے جو سقائے اہل حرم ہمیشہ سے رہا ہے، اس دن جب آقا عباس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، آقا عباس جب بچوں کی العطش کی صدا سنتے جاتے ہیں، شاید یہ سوچتے ہوں گے اے عباس تو یہ بتا تیرے یہاں پر ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ حسین کے خیموں میں بچے پیاسے بیٹھے ہوئے۔ آقا عباس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے آقا عباس تشریف لے گئے مولا حسین کی خدمت میں، اور آ کر کہا آقا اب تو اجازت دے دیجئے جنگ کی۔ آقا حسین نے کہا کہ عباس تم تو ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ آقا حسین کے سامنے دیکھتے ہیں
اس کے بعد دائیں جانب دیکھا، مولا عباس نے بائیں جانب دیکھا، سر کو جھکایا اور یہ سوال کیا، آقا وہ لشکر کہاں باقی رہا کہ جس کا میں سے میں سالار تھا؟ واپس آ، ارے وہ لشکر کہاں رہا حسین مولا کہ جس کا میں عباس سپہ سالار تھا؟ حسین نے کہا، عباس اگر پانی کی سبیل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تمہیں اذن بغا تو نہیں دیا جا سکتا۔ آقا حسین نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ لگا ہوا علم لیا، دوسری ہاتھ میں سکینہ کو اٹھایا، گود میں سکینہ ہے، ہاتھ میں آپ کا علم ہے، لے کر خدمت آقا حسین میں پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، آقا خدا حافظ، بچوں کی پیاس کا سامان کرنے کے لیے عباس جا رہا ہے۔ حسین مولا اپنے اس بھائی کو دعا دے کر بھیج دیجئے۔ آقا حسین نے سکینہ کی جانب دیکھ کر کہا، بیٹا سکینہ، ابھی چچا کو پانی لینے کے لیے تو بھیج رہی ہو، مگر یاد رکھنا تھوڑی دیر کے بعد بہت رو گی۔ آقا نے اپنے بھائی عباس کو دعا دینا تھی نا، مولا عباس کے علم پر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب۔ آقا حسین آگے بڑھتے ہیں، انگشت مبارک کو اس آیت کے نیچے ہی اس اشارے سے لکھنا شروع کیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے عباس بھیا جاؤ خدا کی امان میں۔ یہاں عباس چلے ہیں، خیام سے چلے، سکینہ اور چچا کی آخری ملاقات۔ عباس فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد مشقیزے کو بھرا الغرض کے وہ آخری صدا، آخری سلام، مولا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، غلام کا سلام قبول ہو۔ آقا یہاں پر در خیمہ پر حسین نے جب عباس کے سلام کو سنا، کمر خمیدہ ہو گئی، ایک ہاتھ سے کمر کو تھاما، دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، کہا اللہ انکسر ظہری، اللہ انکسر ظہری، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان محترم، دو جملے، مولا عباس اور مولا حسین اب رخصت ہونے جا رہے تھے۔ اب مرحلہ یہ آ چکا تھا کہ آقا عباس کا سر اقدس، زخمی سر اقدس آقا حسین کی گود میں تھا۔ مولا حسین نے نہیں معلوم کس طرح سے اپنے آپ کو عباس کے سرانے پہنچایا ہوگا، مگر آقا عباس ایک مرتبہ اپنی وصیتیں فرمانا شروع کرتے ہیں۔ مولا سب سے پہلی وصیت، میرے ہاتھ سے قلم ہو چکے ہیں، تن پر بازو نہ رہے۔ آقا جاتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے آپ کے چہرہ انور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر آقا حسین میرے ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، دوسری آنکھ پر خون جمع ہوا ہے۔ آقا اگر زحمت نہ ہو تو میرے آنکھوں پر جمع خون کو ذرا ہٹائیے گا، آپ کے رخ انور کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ مولا جب آقا نے خون کو ہٹایا، عباس نے اپنی آنکھ کو کھولا، مولا حسین کے رخ انور کو دیکھا اور اس کے بعد کہتے جاتے ہیں، مولا غلام نے حق کی غلامی تو ادا کر دیا نا، مجھے جا کر ماں ام المنین کو چہرہ دکھانا ہے۔ آقا غلام نے حق کی غلامی ادا کر دیا۔ آقا مجھے اماں نے سکھایا تھا کہ جب بھی تیرا آقا
بیٹھنا نہیں، قریب جا کر کھڑے رہنا، احترام میں کھڑے رہنا۔ آقا بندہ شرمندہ ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، میں کھڑا نہ۔ آقا مجھے معاف کر دیجئے گا، مگر ہاں مولا جب پلٹ کر مدینے جائیے نا تو میری ماں ام البنین کو میرا پیغام ضرور پہنچائیے گا، کہیے گا اے بی بی ام البنین، آپ کا لال کربلا میں جانتی ہے کیسے شہید ہوا؟ آپ کے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، آنکھ میں تیر پیوست تھا، تیروں سے چھلنی ہو کر میرا عباس اس دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ انہیں پتا ضرور دیجیے گا کہ میری شہادت اس کیفیت میں ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد آقا عباس یہ کہتے ہیں آقا بندہ نہ جنگ کر سکا، نہ سکینہ کی پیاس کا سامان کر سکا، عباس شرمندہ ہے، مولا عباس کا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، مولا سکینہ کو کیسے اپنا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں معلوم سکینہ نے جو آخری دعا کی تھی، ہاتھوں کو اٹھا کر یہی تو کہا تھا، کوزہ کربلا کی زمین پر پھینکا تھا، بارے لا مجھے میرا چچا پلٹا دے۔ الغرض کے مولا نے اپنی وصیتوں کو پورا کیا۔ اب باری ہے حسین کی۔ حسین کہتے ہیں میرے بھائی تیری وصیتیں پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اے عباس تیری خدمت میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تیرا آقا بھی تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آقا عباس نے ہمتن گوش ہو کے کہا مولا کہیے مولا، مولا بندہ حاضر ہے، فرمائیے آقا جو حکم ہو۔ حسین نے ایک مرتبہ تراکھوں کے ساتھ عباس کی جانب دیکھا، کہا عباس ساری زندگی آقا کہہ کر پکارتے رہے، ارے دنیا سے جاتے ہوئے کم سے کم ایک بار بھائی کہہ کر پکارو۔ یہاں عباس کو یہ بات سننا تھی، ماں سے کیا وعدہ یاد آیا ہوگا جب لبوں کو جنبش دی ہے۔ یہاں عباس کی زبان سے نکلا بھائی حسین، وہاں روح انور قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ عباس حسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا وقدمناك بين يدي
عند اللہ، بار الہ تجھے آقا حسین کی اس عظیم قربانی کا واسطہ ہم سب کو ان افراد میں شمار فرما کہ جو فہرست شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ اے خدا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے ضمن میں ان کے پیغام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ آقا قلب مطہر امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ آج کی شب ایک خاص دعا شب جمعہ ہے، ساری کائنات، ملائکہ، ارواح انبیاء، ارواح ائمہ سارے کے سارے شب جمعہ جمع ہوتے ہیں روضہ امام حسین علیہ السلام پر سلامی دینے کے لیے۔ آج کی رات اے خدا ہمارا بھی شمار زائرین امام حسین علیہ السلام میں فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے مخلص انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے آغا سید عیسیٰ ابن آغا سید عباس شوستری اور مولانا جواد بلگرامی کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔